شمون عباسی نے ڈائریکٹ کی ابھی ایک بہت زبردست ٹیلی فلم جو ابھی آپ چینل پہ دیکھیں گے, گرین پہ بھی دیکھیں گے. فالس فلیگ آپریشن جو بھارت کی طرف سے پہلگام کا بہانہ بنا کر جس طریقے سے ایگریشن کی گئی تو وہ سارا ایکسپوز کیا گیا ہے اور ویژولی ایکسپوز کیا گیا ہے نا. دیکھیں میڈیم بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے, اس میڈیم کا اگر آپ استعمال اچھی طرح پازیٹیوٹی کے ساتھ کریں تو یو کین ڈو ونڈرز, اور آپ وہ نریٹیو جو ایک صحیح فیک نہیں ریئل جو نیریٹیو ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں کہ کیا سچائی تھی. بے گناہ کے نام سے یہ ٹیلی فلم انہوں نے بنائی, اور جب ہم اس کا ٹریلر دیکھ رہے تھے اتنا امپریسو ہے, اس کی لائنز, اس کی لوکیشنز, اس طرح شوٹ ہوا ہے, پرفارمنسز ہمیں بہت اچھی لگی تھی. تو وہ شمون سے ہی بات کرتے ہیں کیونکہ ڈائریکٹ کی ہے انہوں نے بہت امپورٹنٹ ٹیلی فلم. جی السلام علیکم, گڈ مارننگ شمون, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, آپ لوگ کیسے ہیں؟ ہم ٹھیک ٹھاک ہیں, بالکل خیریت سے. شمون یہ آپ نے ڈائریکٹ بھی کی ہے اور اس میں ایکٹ بھی کیا ہے, اور اس کا ٹیزر بھی ہم نے دیکھا, بہت بہترین بنا ہے, فاسٹ پیس, اور وہ ایک نظر آ رہی ہے اس کے اندر کہ جو ٹیزر دیکھے گا وہ ضرور دیکھنے جائے گا کہ بھائی ٹیلی فلم میں کیا ہے اس میں. تو مجھے بتائیں کہ یہ کانسیپٹ پہلے آپ نے سوچا کہ کیوں نہ پہلگام انسیڈنٹ پر لوگوں کو, دنیا کو یہ پکچر دکھائی جائے کہ یہ سب کچھ ہوا ہے وہاں پر ڈرامہ؟ ایکچولی جس وقت یہ سب کچھ ہوا تھا اور یہ انفارچونیٹ تھا, ظاہر ہے اس میں بہت جانی نقصان بھی ہوئے تھے اور بہت انٹرنیشنل ایک نیوز بنی تھی, تو اسی ویک میں میرے ذہن میں یہ بات تو آئی تھی کہ فوری طور پہ یہ فلم میرے حساب سے بننی چاہیے, اور اس پہ کہیں اندر میں نے کچھ کام بھی شروع کر دیا تھا, لیکن ایونچولی آپ کہہ لیں یا لکیلی کہہ لیں کہ ایک دن گرین کی طرف سے مجھے ایک پروجیکٹ ملتا ہے, اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ شمون بھائی یہ جو ہے, اچھا مجھے اس وقت تک جب میں نے اسکرپٹ پک کیا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا چیز ہے. میں گھر گیا اور میں جا کے بڑے سکون سے اسکرپٹ پہلے پڑھنا شروع کیا, تو میں 5ویں 7ویں سین میں جا کے مجھے ریئلائز ہوا کہ یار یہ تو پہلگام پر ہم بات کر رہے ہیں. اینڈ دین می اینڈ گرین کے ڈپارٹمنٹ میں شہزاد جاوید صاحب اور رضا موسوی صاحب, مختلف 2-3 لوگوں کے ساتھ ہم نے اس کو پھر کولیبوریشن میں اس کو اور بہتر کرنا شروع کیا, اور اس کے اندر ہم نے ڈیٹا انالیسز, ریالٹی. دیکھیں ہمیں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ اس فلم کو بنانے کی وہ یہ ہے کہ دنیا تک سچائی جانی چاہیے تھی. سچائی کا مقصد یہ ہے کہ یہ فالس فلیگ ہوا, اس کے پیچھے نقصانات بہت ہوئے, ہمیں بہت افسوس ہے, وہ بھلے انڈینز ہوں, پاکستانی ہوں, ہندو ہوں یا مسلم ہوں, ریگارڈلیس جو نقصان پہنچایا اس آپریشن نے, جو اس لالچ نے, بہار کے یہ جو ان کے مودی جی کے الیکشن تھے اس کو اصل میں ہم لوگوں نے پھر کیا کیا کہ ہم نے وہ سارا جو ٹائم لائن تھی ہم لوگوں نے مطلب ظاہر ایکسپرٹس کی مدد سے ہم نے پھر اس ٹائم لائن کو انکور کرنا شروع کیا کہ لوگوں کو پتہ چلے, پوری دنیا کو, کہ یہ کیا کیا گیا تھا اور کس طرح سوچا گیا تھا سب چیز کو. بالکل, مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ انڈیا میں ہی دیکھی جائے گی کیونکہ وہاں کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بڑا جھوٹ بولا گیا ہے, ایک کہانی بنا کے جنگ جو ہے شروع ہو گئی اور تھرو آؤٹ ان کو جھوٹ ہی بتایا گیا, تو دے وانٹ ٹو نو دا فیکٹس. اور میں گارنٹی سے کہہ رہی ہوں کہ انڈیا کے لوگ اس کو دیکھیں گے, اپریشیٹ بہت کریں گے کہ جی سچائی تو یہ ہے. ہن دسو. ہاں جی, اور انڈیا سے کافی بیک لیش شروع ہو گیا ہے, جو یعنی ظاہر جو ایک نیگیٹو مینٹیلٹی رکھنے والے لوگ ہیں وہ پوری دنیا میں ہوتے ہیں, لیکن انڈیا کا آپ کو خاص انداز رہا ہے ہمارے ساتھ. ابھی ایشیا کپ میں بھی جو ان لوگوں نے کہا ہے, اور ان کی اپنی سکی ہوئی ہے, اپنی شرمندگی ان کو ہر دفعہ اٹھانی پڑتی ہے, ہر دفعہ یہ شرمندہ ہوتے ہیں اپنے ان حرکتوں کی وجہ سے. اور اب ورلڈ کپ ہونے والا ہے, جو فیمیل ورلڈ کپ ہونے والا ہے, اس میں بھی ان کو یہ مودی جی کی طرف سے آرڈر ہے لڑکیوں کو, سوچیں خواتین کو, کہ جی آپس میں آپ لوگ ہاتھ نہیں ملائیں گے. دس از سو سیڈ, دس از سو سیڈ کمنگ فرام انڈیا. بالکل. شمون تھوڑے سے لوکیشنز اور اس کی شوٹ کے بارے میں بتائیں, کیونکہ یہ جو آپ نے انسیڈنٹ بھی پہلگام کا دکھایا اس میں جو لوکیشن ہے بہت ہی ریئل لگ رہی ہے اور بڑا اچھا شوٹ ہوا ہے, تو تھوڑا پورے پروسیس کے بارے میں بتائیں, لوکیشنز, کاسٹنگ کتنا چیلنجنگ تھا. لوکیشن جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے, چونکہ آزاد جموں کشمیر ہو یا ہمارا کشمیر ہو, یہ مطلب جیوگرافکلی ایک تو ایک ساتھ جڑے ہوئے ظاہر ہے, دوسرا یہ ہے کہ ان کا جو مطلب جو ویو ہے, جو ویژول ہے, وہ تقریباً ان لوگوں کا سیم ہی ہے. تو ہمیں ایک ایسی جگہ ڈھونڈنی تھی جہاں پر ہم اس پہلگام بصیرن ویلی کو جو ہے وہ ریپلیکیٹ کر سکیں. اس میں کافی محنت ہوئی, ایک ٹیم گرین کی طرف سے جس میں انتظار حسین صاحب تھے. انتظار حسین صاحب نے مجھے, وہ ہیڈ آف پروجیکٹ تھے,
تو انہوں نے مجھے مختلف جگہیں دکھائیں اور ایک جگہ جا کے ہمیں لگا کہ یہ ایگزیکٹلی وہی جگہ ہے جس طرح ہمیں ضرورت ہے. پھر ڈیفینیٹلی پروڈکشن ہم نے اس کی ویسی کی, ڈیزائن ہم نے اس کو ایگزیکٹلی ویسا کیا. کافی محنت لگی, ہماری آرٹ ڈپارٹمنٹ نے بہت کام کیا اس کے اوپر کہ ہمیں ریپلیکیٹ کرنا تھا ایگزیکٹلی پہلگام کے اس پورے علاقے کو. جی. اور پروسیس میں پھر ڈیفینیٹلی جب آپ اتنا سیریس ایک پروجیکٹ بنا رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کی کوشش ہوتی ہے نادیہ کہ ایکٹرز جو ہے نا آپ کے بڑے مزے میں ہوں, تاکہ ایک ایک لائن کی جو میننگ ہے, ایک ایک جملے کی جو مطلب ہے وہ. تو سلیم شیخ ہوں, کامران جیلانی ہوں, حسن نیازی, تنویر حسین, یہ خاص طور پہ یہ لوگ, باقی تو بہت سارے ایکٹرز اور بھی ہیں, لیکن ان لوگوں نے جو جان ڈالی اس فلم کے اندر وہ کمال ہے ایز ویلنز. اینڈ فراز فاروقی کے بارے میں کہوں گا کہ ہیٹس آف. بالکل. اور آپ نے کہا کہ ایک ایک جملے میں جان ہو اور ایک ایک جملہ ریئلٹی پہ مبنی ہو, جیسے وہ تھا کہ وہ شاید اس طرح کا جملہ تھا نا کہ میک شور کرنا کہ مرنے والا ہندو ہو, یہ والا. اور شمون آپ نے آبزرو کیا ہوگا اور اب آپ نے ظاہر یہ پڑھا ہوگا سارا واقعہ, یہ ان کا پیٹرن رہا ہے. ان کے جو میجر ہیں وہاں بیٹھ کے کمیونیکیشن کرتے ہیں یہاں سلیپر سیلز کے ساتھ, اور وہ پاکستان کے علاقوں میں جا کے اور بس اسٹاپ پہ جانا اور مجھے خون چاہیے, مجھے ڈیڈ باڈیز چاہیے. یہ باقاعدہ انہوں نے ریئلٹی میں کہا ہوا ہے. یس, اور یہ بہت افسوس کی بات ہے, بہت ہی افسوس کی بات ہے اور کہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. میں فراز کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ فراز فاروقی ہیز ڈن دا لیڈ رول. اینڈ فراز کے بارے میں خاص طور پہ نادیہ میں بتاؤں گا کہ اس لڑکے نے 18 گھنٹے کی شفٹ ہمارے ساتھ کی ہیں, کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت کم تھا. ہمیں اس فلم کو ٹائملی لانا بہت ضروری تھا. اور یہ بھی میں آپ کو ایک آپ کے پلیٹ فارم سے پہلی دفعہ آن ایئر ایک بات بتاؤں گا کہ دس از دا فاسٹسٹ فلم پرابیبلی پاکستان میں آج تک بنی ہوگی. یہ 23 ڈیز میں ایک فلم بنی ہے پوری کی پوری, اونلی 23 ڈیز. تو دس از دا فاسٹسٹ فلم ایور پرابیبلی پاکستان. اور اتنی اچھی کوالٹی کے ساتھ. فراز کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہ تو میں ان کی جو ہے نا پہلوانی کی بہت فین ہوں. جو اکھاڑا میں انہوں نے فائٹ کی تھی, میں تو وہاں سے فراز کی فین ہو گئی تھی. یس. اچھا تو آپ ہے نا, یو ریممبر دیٹ. اچھا کام کیا اس نے, بہت محنت کی ہے. آئی تھنک وہاں سے آپ بھی بڑے امپریس ہوئے ہوں گے. آپ نے کہا یہ لڑکا جو ہے نا میرے نیکسٹ پروجیکٹ میں ہوگا. جی بل ہے, یہ آپ کو دکھائیں گے. شمون, یو پلینگ نیگیٹو اگین. شمون نے بڑے خطرناک اور بہت مشکل نیگیٹو کیریکٹرز کیے ہیں کہ جو اب بیان کرنا مشکل ہے, اور وہ کیے آپ نے. تو یہ ایکسپیرینس کیسا تھا اس ٹائم, اور آپ کیا کیریکٹر پلے کر رہے ہو؟ نیگیٹو ہی ہے تو نیگیٹو ہے, اور وہ تو اندازہ ہو گیا ہوگا آپ کو ہمیشہ کی طرح. اس کو کرنے میں ایکچولی کوئی بہت زیادہ مجھے ریسرچ اس لیے نہیں کرنی پڑی کہ ایک طرف کی کہانی تو بڑی ڈاکومنٹڈ ہے, اٹ از دا وے اٹ از, بٹ دس کیریکٹر مجھ سے میری ٹیم نے ہی ریکویسٹ کیا, میرے ایڈیز نے, میرے ہیڈ آف پروڈکشن نے کہا کہ یار یو شوڈ بی دیئر, جبکہ میں آئی واز ناٹ ان دا فلم. اس کیریکٹر کو کوئی اور کر رہا تھا, another actor. تو لاسٹ مومنٹ پہ بس سب نے ریکویسٹ کرنا شروع کی کہ شمون بھائی آپ کریں. اور اس میں یہ ہے کہ فزیکلی بہت سارا کام کرنا ہے, اس میں پہاڑ چڑھنے ہیں, پہاڑ اترنے ہیں, بہت کچھ ہونا ہے. تو وہ الحمدللہ ابھی تک پریکٹس تھوڑی سی ہے میری, ذرا رف ٹرینس میں شوٹنگ کرنے کی, آؤٹ ڈور شوٹنگ کرنے کی. ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی جان دی ہوئی ہے کہ پہاڑ شہاڑ چڑھ لیتا ہوں, اتر لیتا ہوں. تو اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ میں تو شمون کو کہتی اٹیلین سٹیلین ہوں بھائی. یہ کب ریلیز ہو رہی ہے مووی, اور یہ بھی مجھے بتائیں کہ کیا یہ سنیماز میں بھی ہونی چاہیے؟ اور بالکل, اور فیسٹیولز وغیرہ میں. میں تو چاہتی ہوں فیسٹیولز میں جائے, آسکرز میں جائے. یہ بس اب ایک سرپرائز ہے عوام کے لیے. لیکن میں آپ کو بتاؤں نادیہ کہ ہمیں یقین نہیں تھا کہ اتنا حب الوطنی آج بھی ہمارے ملک میں موجود ہے. جب یہ پوسٹیں لگ رہی ہیں اور یہ پوسٹ آگے پیچھے ہو رہی ہیں, خدا کی قسم دل خوش ہو جاتا ہے جس طرح لوگ اپنے دل کی ساری بھڑاس بھی نکال رہے ہیں اس پوسٹ کے اوپر آ کے, اور وہ خوش ہیں, اور وہ لگتا ہے کہ یکجہتی کا ایک سلسلہ. کیونکہ ابھی کرکٹ میں دیکھیں ہمیں تھوڑا سا ایک سیٹ بیک ہوا جس کی وجہ سے دل ٹوٹا ہوا تھا سب کا. And this trailer has brought everybody together, and that is, what I loved about. اور یہ فلم کرنے کے بعد, یہ سارا آپ نے ایپیسوڈ دیکھنے کے بعد کیا انفرنس, نتیجہ کیا نکالا آپ نے ابھی؟ یعنی سوچ اب آپ کی کیا ہے کہ کس طریقے سے انڈیا پاکستان کے خلاف یہ کارروائیاں کر رہا ہے, یہ کیا نتیجہ نکالا پڑھنے کے بعد اور دیکھنے کے بعد؟ اسکرپٹ کی بات کریں آپ؟ اسکرپٹ کی بات بھی, اور اوور آل بھی ہم بات کریں جس طریقے سے کانفرنٹیشن کا ماحول اور ایسے اور ایک دشمنی کی فضا بنائی گئی ہے. کانفلکٹس پہ ٹیلی فلم بنانا, کوئی ایسے پروجیکٹ بنانا, وہ اس سے کتنا اس کو ہیلپ ملتی ہے اور کتنا ضروری ہے؟
देखिए मुझे तो पहले एज एन आर्टिस्ट अगर देखा जाए तो पहले ज़ाहिर है आपने बहुत सारे एक्टरों से सुना होगा कि जी पाकिस्तान हो या इंडिया हो, हमें सबसे ह्यूमैनिटी से मोहब्बत करनी चाहिए, ये उस तरह की स्टेटमेंट्स हमारी तरफ से आती रही हैं और होनी भी चाहिए, बिल्कुल यही सोच होनी चाहिए एक अच्छे कौम की। लेकिन आपने अगर इतना ही अच्छा कौम बन के रहना है और सामने वाला आपको जो है वो गीले कर करके चपले मारे चले जा रहा है और मारे चले जा रहा है और आप चुप बैठे हुए हैं और आप उसको जवाब नहीं देते और आप ह्यूमैनिटी के नाम पे अपनी कौम को जलील होने दे रहे हैं, तो ये तो हम नहीं होने देंगे, ठीक है ना। अब देखिए हमने जवाब जब जंग में भी दिया तो हमने बहुत सेंसिबल दिया, हमने रात को कोई अटैक नहीं किया, हमने इन लोगों की कोई सिविलियंस को अटैक नहीं किया, हमने इनके सारे जो फौजी तंसीबात थे, जो इनके डिफेंस सिस्टम थे, S-400 था, वो हमने इनका तबाह किया। यानी हमने जंग को रोकने वाले काम किया, हमने जंग को बढ़ाने वाले काम नहीं किए। हमने जब एशिया कप खेला या क्रिकेट खेला या कुछ भी किया, हमने हमेशा आगे हाथ बढ़ाया कि भाई इजी हो जाओ, ये पॉलिटिकल मसले हैं, इस मसले को तुम ग्राउंड लेवल पर, सिविल लेवल पर लाके क्यों नफरतें फैला रहे हो। बट अगर वो नहीं सुन रहे, उनका नेटफ्लिक्स हो या उनका प्राइम अमेज़न हो, वो लोग इतने बुरे बुरे शोज हमारे अगेंस्ट बना रहे होते हैं 24 घंटे, हमारे रिलीजन को, हमारे इस्लाम को, हमारे मुल्क को हर वक्त टारगेट किए हैं, पिछले 25 साल से टारगेट किए हैं। तो इट्स टाइम दैट दे नाउ फेस द सेम रिस्पॉन्स, दे विल फेस द सेम थिंग। आप 10 सीरीज बनाओगे, 10 फिल्में बनाओगे, हम भी कम से कम 5-10 आर्ट तो बना के आपको जवाब देंगे। ऐसी फिल्में और बननी चाहिए। बिल्कुल सही। और आप और मुझे और ये जो आपने आर्टिस्ट वाली बात की ना, तकलीफ भी यही होती है, क्योंकि अब उस पहले तो ठीक था, लेकिन जब जंग हुई मई में और उन्होंने हमारे मासूम शहरियों पे, बच्चों पे मिसाइल मारे हैं, ठीक है ना, और फिर जिस तरह की उनकी रिपोर्टिंग चली है, उसके बाद अब अगर आपकी अपनी साइड नहीं चूज की ना, तो ये शदीद गलत है। और ये लोगों को भी समझ आ गया, चाहे उनके आर्टिस्ट कौन कितने ही बड़े आर्टिस्ट क्यों ना हो, अब ये नहीं चलेगा कि आप तो भी कह रहे हैं हम आर्टिस्ट को फर्क नहीं पड़ता, आर्टिस्ट शुड नॉट गेट इन्वॉल्व, आर्टिस्ट आर इन्वॉल्व। अगर वो पाकिस्तान का उनका आईडी कार्ड है, उनके पास पासपोर्ट है, वो पाकिस्तानी कहलाते हैं, तो दे आर इन्वॉल्व्ड एंड दे हैव टू चूज अ साइड। ये तो बड़ी अनफेयर बात है, वरना चले जाए बाहर। बात बताए ना, मैं एक बात कहता हूँ, उनके भी तो आर्टिस्ट पैसा लेके आपके खिलाफ बोल रहे हैं ना, बेशक उनके भी तो आर्टिस्ट जमा होके 100-100 200 लोग एक सीरीज में जमा होते हैं, वो पैसा लेते हैं पाकिस्तान के खिलाफ बोलने का, तो भाई वो भी तो आर्टिस्ट हैं। अगर उनको भी इतनी तकलीफ हो इस बात से, तो वो कह नहीं यार हम ह्यूमंस हैं और हम पाकिस्तान के खिलाफ क्या दुनिया में कहीं पे भी जंग को फरोग नहीं देंगे। लेकिन आप जंग को, बदमाशी को, आप नफरतों को क्या कहते हैं फरोग देने के लिए पैसा लेते हैं। हम किस बात पे चुप बैठे हैं मुझे समझ नहीं आता। हम बैठे हुए हैं क्यों? क्योंकि हमें जी उनके गानों पे नाचना है, हमें उनकी फिल्में देख के एंटरटेन होना है। शमून व्यूज, हमारे बड़े फैंस हैं, वो ऑफेंड ना हो जाए व्यूज और ये और वो सब। वैसे अब ये है कि ये जो भारत इन्फिल्ट्रेट कर रहा है बलूचिस्तान में, और इस पर भी अब मूवीज इस तरह की बननी चाहिए। मैं कहना चाह रही हूं, जो लोग कराची में बैठे हैं उनको नहीं पता, बड़े शहरों में बैठे हैं उनको नहीं पता वहां क्या हो रहा है बॉर्डर्स पे, तो अब ज्यादा इस तरह की मूवीज। और ये शमून, ये आपने इतना अच्छा ये सिलसिला ये जो शुरू हुआ है आपसे एज अ डायरेक्टर, आई थिंक इसको आप जारी रखें, और भी ऐसे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिनके बारे में सही फैक्ट्स जो है इवन हम लोगों को भी, पब्लिक को भी पता होने चाहिए, और ये कि भी पता चले भी हमारी फोर्सेस की क्या कुर्बानियां हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बॉर्डर पर क्या हो रहा है मैं नहीं पता। नेवी, एयर फोर्स, आर्मी, पुलिस, लाइक आई सेड, सबकी बिल्कुल। और फिर इंटरनेशनली जब ये बात जाती है, ये फैक्ट्स इंटरनेशनली जाते हैं, तो वहां भी रिस्पॉन्स है, वहां भी सिनेमा है ना। जब आप इस मूवी को लेकर जाएंगे तो वो भी देखेंगे कि भाई फैक्ट्स ये थे। और ये तो स्कूल्स कॉलेजेस में भी दिखाएं हर जगह, तो लेकिन कुछ अब बना है ना ऐसा। तो शमून हम बड़े खुश हैं, ये कब हम देख पाएंगे अब ये बताइए। वो सरप्राइज का नहीं, डेट टाइम जगह कुछ है बताइए। आपको ये बस धीरे धीरे हम सब, असल में इसके स्केल बढ़ता चला जा रहा है जैसे जैसे इसकी प्रमोशन हो रही है। मुख्तलिफ डिमांड्स भी आ रही हैं, कोई कह रहा है कि इसको सिनेमा में भी लगना चाहिए, कोई कह रहा है इंटरनेशनल। फिर पहले सिनेमा होगा, फिर पहले सिनेमा होगा और फिर चैनल पे आएगी, राइट? इन दैट केस कोशिश यही है जी। अब प्लान कुछ इसी तरह का बन रहा है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि इसका अब क्या होने वाला है, लेकिन वो सरप्राइज ही होगा। हम मेरे ख्याल में 10 दिन के अंदर अंदर विल बी एबल टू अनाउंस के इसके साथ क्या हो रहा है। ये टीवी पे पहले आ रही है, सिनेमा पे आ रही है। What is happening? Wonderful जी, we are so proud of you and everybody who is part of this project. बेगुनाह जरूर देखेंगे। थैंक यू शमून।